السلام علیکم۔ آج ہم جواب شکوہ کے 15ویں سے 18ویں بند تک مطالعہ کریں گے۔ 15ویں بند میں ان مسلمانوں کے شکوے کا جواب دیا جا رہا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں اللہ پاک کے نام کی پہچان انہی کے دم سے ہوئی ہے اور ان کے دین کو پھیلانے کا کام انہوں نے سر انجام دیا۔ اب ان کے ساتھ نعوذ باللہ ناانصافی ہو رہی ہے اور کفار کو نوازا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت مسلمانوں کے دل میں یہ خیال تھا کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا اور اب ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری حالت کیا ہے۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صفارہ تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اب تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسجدیں ویران ہیں، چند غریب لوگ ہی نماز روزہ کی فکر کرنے والے رہ گئے ہیں۔ ان کی مسلمانی کا بھرم تو ان غربا نے قائم رکھا ہوا ہے۔ عمرا تو اپنی دولت کے نشے میں بدمست ہیں اور اللہ سے غافل لوگ ہیں۔ 16ویں بند میں ان واعظوں کی بات ہو رہی ہے جو موجودہ دور میں جنہوں نے مساجد اور مسند سنبھالی ہوئی ہے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ واعظین کے عقائد پختہ اور محکم نہیں ہیں، ان کی تقریروں میں اثر باقی نہیں ہے، کیونکہ ان کی طبیعتوں میں اب وہ مسلمانوں والا جوش اور ولولہ باقی نہیں رہا۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مگر اس اذان میں حضرت بلال والی وہ تاثیر موجود نہیں کہ لوگ مسجد کی طرف کھنچے چلے آئیں۔ ان واعظین کرام کے پاس فلسفہ تو موجود ہے اور یہ لغت آئے حجازی کے قارون تو ہیں، مگر ان کے واعظوں اور تقریروں میں امام غزالی کی تقاریر جیسی اثر پذیری موجود نہیں ہے۔ مسجدیں نمازیوں کی غیر حاضری پہ نوحہ کھنا ہیں کہ ان مساجد کی رونق بڑھانے والے، ان کی مساجد کی تقدیس اور حرمت کا برم رکھنے والے مسلمان باقی نہیں ہیں۔ 17ویں بند کی طرف آ جائیے تو اس میں یہ جواب دیا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا میں مسلمان ہیں ہی نہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ان کی وضع قطع نصرانیوں جیسی ہے، ان کا رہن سہن ہندوؤں جیسا ہے۔ یہ جو نام نہاد مسلمان بقایا ہیں، ان کے کرتوت دیکھ کے تو یہود بھی شرما جاتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ سید مرزا اور افغان بنے پھرتے ہیں اور اپنے اس قبائلی تفاخر میں مبتلا ہیں، ان میں کوئی بھی مسلمان ہونے پر فخر کرنے والا موجود نہیں ہے۔ یہ اپنی اپنی قوم اور قبیلے کا ڈھنڈورا پیٹنے والے۔ 18ویں بند میں ان مسلمانوں کو یاد کیا جا رہا ہے، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو، ان موجودہ مسلمانوں کے آباء و اجداد کو، کہ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا کبھی لو سے مراعات سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، خود گدازی نم کیفیت سبایش بود، خالی از خویش شدن صورت مینایش بود۔
ان مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی قول اور فعل میں مطابقت ہوتی تھی، جن کی ہر بات حق و صداقت کی دلیل ہوا کرتی تھی، جن کی طبیعتوں میں حیا کی صفت موجود تھی، جو شجاعت اور بہادری میں بے مثل تھے، وہ دوسروں کے لیے جینے والے، وہ اپنے آپ کو خلق خدا کے لیے وقف کرنے اور پہلا دینے والے، اپنے آپ کو خالق جیسے صراحی پیمانے کو بھرنے کے لیے اپنا وجود خالی کر دیتی ہے، ایسے دوسروں کے لیے قربان ہونے والے وہ مسلمان اب نظر نہیں آتے۔ جزاکم اللہ خیر۔